الحمدللہ الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان بنایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا اور علم دین سیکھنے کا موقع عطا فرمایا۔ ہفتہ وار مجلس علمی میں عقائد، اعمال، اخلاق پہ بات ہوتی ہے اور بنیادی مضمون ہمارا ہے عقائد کی تنقیح اور عقائد کی تفہیم۔ تنقیح کا معنی کہ عقیدے کو واضح کرنا، اگر ایک عقیدہ کے کئی اجزاء ہیں تو ہر جز کو دوسرے سے الگ کرنا، اور اس کے بعد عقائد کی تفہیم یعنی عقائد کو سمجھانا۔ میں ہر باری گزارش کرتا ہوں کہ اس مجلس میں ہم تفصیلی گفتگو دلائل کے ساتھ نہیں کرتے، بلکہ ہمارا بنیادی مقصد اس مجلس کا یہ ہے کہ عقیدہ کھلے، عقائد کی تنقیح اور تفہیم ہو جائے، تو اس کے بعد دلائل کو قائم کرنا، دلائل کو سمجھنا، اعتراضات کے جواب دینا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ گفتگو ہماری چل رہی ہے عقیدہ نبوت اور رسالت کے حوالہ سے۔ عقیدہ نبوت اور رسالت کے حوالہ سے بنیادی طور پر میں 3 چیزیں عرض کیا کرتا ہوں۔ نمبر 1، نبی کی تعریف، نبی اور رسول میں فرق۔ نمبر 2، نبی کی ضرورت۔ نمبر 3، نبوت اور رسالت سے متعلق 10 عقائد: بشریت، عصمت، حجیت، معجزات، خصوصیات نبوت، ختم نبوت، حیات النبی، توسل بذات النبی، حیات عیسیٰ، خصوصیات ختم نبوت۔ اب ہماری گفتگو آج ہے توسل کے عنوان پر، توسل بذات النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا توسل بالنبی علیہ السلام۔ حضرت آدم سے لے کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام جو تشریف لائے ہیں، تو ان کا وسیلہ دے کر اللہ سے دعا مانگنا۔ میں اس حوالے سے بنیادی گفتگو میں چند ایک چیزیں عرض کر دیتا ہوں، اس کو اچھی طرح سمجھ لیں تاکہ توسل کا کچھ مسئلہ کھل کر ہمارے سامنے آ جائے۔ پہلی بات سمجھے کہ توسل کا معنی کیا ہے۔ توسل کہتے ہیں ما یتوسل بہ الی الشیء ویتقرب بہ۔ وسیلہ کا معنی ہوتا ہے کہ وہ جس کے ذریعے کسی چیز کا قرب حاصل کیا جائے یا کسی چیز تک پہنچا جائے، اس کو کہتے ہیں وسیلہ۔ بنیادی طور پر وسیلہ اور توسل کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، توسل بالدعاء۔ نمبر 2، توسل بالاعمال الصالحہ۔ نمبر 3، توسل بالذوات الصالحہ۔ نمبر 1، وسیلہ اللہ سے دعا مانگنا اور وسیلہ دعا کو بنانا۔ نمبر 2، اللہ سے مانگنا اور وسیلہ نیک اعمال کو بنانا۔ نمبر 3، اللہ سے مانگنا اور وسیلہ نبی یا نبی کے علاوہ کسی ولی کو بنانا۔ ان تینوں کا معنی میں مزید کھولتا ہوں۔ توسل بالدعا کا معنی یہ ہے کہ نبی سے درخواست کرنا کہ آپ اللہ سے دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ میری تکلیف دور کر دے، اللہ میری بیماری دور کر دے، اللہ مجھے اولاد دے دے، اللہ مجھے معاف فرما دے۔ یا کسی ولی اور صالح سے یہ درخواست کرنا کہ آپ اللہ سے دعا کریں، یہ معنی ہے توسل بالدعا کا۔
یعنی نبی یا ولی سے دعا کی درخواست کرنا اور وہ دعا کریں کہ یا اللہ اس کی تکلیف کو، اس کی بیماری کو ختم کر دے۔ توسل بالاعمال الصالحہ کا معنی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اپنے کسی نیک عمل کو درمیان میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنا کہ یا اللہ میں نے نماز پڑھی ہے، اے اللہ میں نے صدقہ دیا ہے، اے اللہ میں نے روزہ رکھا ہے، اے اللہ میں نے فلاں کی حاجت پوری کی ہے، اگر یہ آپ کے دربار میں قبول ہے تو میں اس عمل کو آپ کی خدمت میں پیش کر کے اس کے وسیلے سے دعا مانگتا ہوں کیا میری فلاں حاجت پوری فرما دیں، مجھے اولاد دے دیں، مجھے معاف فرما دیں۔ نمبر 3، توسل بالذوات الصالحہ، یعنی اللہ تعالیٰ سے یوں دعا مانگنا اللہم انی اسألک بہذا النبی، اللہم انی اسألک بہذا الولی۔ بہذا النبی کا معنی یہ نہیں کہ نبی اب یہاں پر ہیں، جب نبی اس دنیا میں تھے تب، یا ان کی قبر مبارک پر جا کر، یا ویسے کسی نبی کا نام لے کر دعا کرنا اے اللہم انی اسألک، اللہم انی اتوسل الیک بآدم، بعیسیٰ، بفلاں، یا کسی ولی کا وسیلہ دے کر کہ اللہ میں تجھ سے تیرے اس نبی کے وسیلہ سے دعا مانگتا ہوں، تیرے اس نیک بندہ کے وسیلہ سے دعا مانگتا ہوں، اے اللہ میری اس حاجت کو پوری فرما۔ تو یہ طریقہ ہوتا ہے۔ تو توسل میں بنیادی طور پر مانگا اللہ ہی سے جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی عنایات کو، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے کبھی کسی نبی یا ولی سے دعا کرا لی، کبھی کوئی نیک عمل پیش کر دیا، اور کبھی کسی نبی یا ولی کا وسیلہ دے دیا۔ یہ طریقہ کار ہے۔ میرا الحمدللہ معمول ہے کہ میں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبر اطہر پر جاؤں، کسی صحابی کی قبر مبارک پر جاؤں، یا کسی ولی کی قبر پر جاؤں، تو میں وہاں دعا مانگتا ہوں اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بہذا الولی ان تغفر لی وترحمنی وترزقنی علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا واسعا طیبا، کہ اللہ میں آپ سے اس ولی کی اے اللہ اس ولی کے وسیلہ سے دعا مانگتا ہوں کہ اللہ تو میری معاف فرما دے، مجھ پر رحم فرما دے، مجھے علم نافع، عمل صالح اور رزق واسع طیب عطا فرما دے۔ دعائیں مانگتا ہوں تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے، مانگنی چاہیے۔ اب دیکھیں نمبر 1، توسل بالدعا، یعنی اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مانگنا اور نبی سے درخواست کرنا یا ولی سے درخواست کرنا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ اب یہ توسل بالدعا ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا دنیا میں کوئی شخص بھی مسلمان منکر نہیں ہے۔ ہر ایک اس بات کا قائل ہے کہ جب نبی دنیا میں زندہ ہیں تو نبی سے درخواست کرو، ولی یہاں پر زندہ ہیں تو ان سے درخواست کرو کہ ہمارے لیے دعا مانگیں۔ اس کو تو سب مانتے ہیں، کوئی اس کا انکار کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ دعائیں مانگنا یہ تو صرف یہ نہیں کہ امتی نبی سے دعائیں منگائے، بلکہ نبی امتی سے کہتے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما عمرہ کے لیے جا رہے ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یا بنی لا تنسانی فی الدعاء، اے عبداللہ بچو اپنی دعا میں مجھے نہ بھولنا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کرا رہے تھے، اس میں تو کوئی اشکال کی بات ہی نہیں ہے، اس پر تو زیادہ بات کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں البتہ اس میں ایک بات ضرور ہے کہ جو سمجھنے کی ہے، ہم جو نبی سے دعا کی درخواست کرتے ہیں جب نبی اس دنیا میں زندہ ہو پھر تو اشکال نہیں، لیکن نبی اس دنیا میں وفات پا جائے تو پھر ان کی قبر پہ جا کے نبی سے دعا کی درخواست کرنا یہ جائز ہے کہ نہیں؟ ہم اہل سنت والجماعت احناف دیوبند اس کے قائل ہیں۔ ہم اس کو کہتے ہیں استشفاء عند قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس جا کر آپ سے درخواست کرنا کہ اللہ کے نبی آپ اللہ سے میرے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دیں، یا اللہ تعالیٰ میری فلاں حاجت پوری فرما دیں۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ اس مجلس میں دلائل نہیں ہوتے، صرف عقیدہ کی تنقیح اور تفہیم ہوتی ہے
دلائل عقیدہ پر پیش کرنے کے لیے مستقل میرے بیانات، اسباق اور فائلیں موجود ہیں۔ میں مختصر سی بات سمجھانے کے لیے عرض کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو روضہ پاک پر جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آپ کی برکت سے مجھ نالائق کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ آپ روضہ پاک پر جائیں تو دیکھے جا کر کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں مواجہہ شریف ہے اس طرف کھڑے ہو جائیں، قبلے کی طرف آپ کمر کر لیں، قبر مبارک کی طرف آپ چہرہ کر لیں، تو وہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مواجہ شریف ہے، اس کے دائیں اور بائیں جو ستون ہے روضہ پاک پہ، وہاں پر اشعار آج بھی درج ہیں۔ یا خیر من دفنت بالقاء اعظمہ فطاب من طیبہن القاء والاکم نفس الفداء لقبر انت ساکنہ فیہ الافاف وفیہ الجود والکرم۔ یہ اشعار کس بات کے ہیں؟ آپ نے کئی بار سنا ہے کہ ایک شخص دیہات سے آئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ آئے، سلام پیش کیا، قرآن کی آیت پڑھی، وَلَوْ أَنَّمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کہ کوئی شخص اپنی جان پہ ظلم کر لے، وہ اللہ سے معافی مانگے اور آپ کے پاس آئیں، آپ اس کے لیے استغفار کریں تو اللہ اس کو معاف کرتے ہیں۔ تو یہ آیت پڑھی، پھر کہا جئتک یا رسول اللہ مستغفرا لذنبی ومستشفیا بک الی ربی، میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں، میں خود بھی اللہ سے معافی مانگتا ہوں اور آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ بھی میرے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ اور پھر یہ اشعار پڑھے، یہ جو اشعار آج بھی روضہ رسول پر درج ہے، پھر یہ اشعار پڑھے۔ حضرت عتبی فرماتے ہیں وہ شخص چلا گیا تو میں سویا ہوا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور آپ نے فرمایا الحق بالاعرابی فبشرہ، کہ جاؤ اس دیہاتی کو جا کر پیغام دو کہ اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیے۔ تب دیکھیں اگر یہ عقیدہ غلط ہوتا تو آج بھی روضہ رسول پر لکھا ہوا نہ ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر تو شرک نہیں ہوگا، اس کا معنی کہ عقیدہ شرک نہیں، عقیدہ درست ہے۔ فتاوی رشیدیہ میں سرپرست دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا مفتی رشید احمد گنگوئی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ان سے سوال کیا گیا کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ جا کے دعا کی درخواست کرنا جائز ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھیں ایک اصولی بات یاد رکھ لیں کہ عام اموات کے بارے میں اختلاف ہے، کچھ لوگ سماع کے قائل ہیں، کچھ سماع کے قائل نہیں۔ جو سماع موتیٰ کے قائل ہیں ان کا استشفاء جائز ہے، جب ان کا عقیدہ ہے کہ مردہ قبر میں سنتا ہے تو اس کو دعا کی درخواست بھی کر سکتے ہیں، اور جن کا عقیدہ کہ نہیں سنتا وہ استشفاء کے قائل نہیں ہے۔ ہاں انبیاء علیہ السلام کے سماع میں کوئی اختلاف نہیں، اس کا معنی کہ عام اموات، عام ولی کی قبر پہ جا کے دعا کی درخواست کرنا یہ تو اختلافی مسئلہ ہے۔ جب سماع موتیٰ پر بات آئے گی تو میں وہاں ذکر کروں گا کہ اس میں اختلاف کیوں ہے، وجہ کیا ہے۔ لیکن انبیاء علیہ السلام کی حیات پر چونکہ اتفاق ہے، لہٰذا ان کی قبر پر جا کے یہ دعا کی درخواست کرنا بھی اتفاقی مسئلہ ہوگا۔ معاملہ چل رہا ہے اہل سنت والجماعت کا، اگر ان سے کوئی الگ عقیدہ اختیار کر لے تو اس سے ہماری کوئی غرض نہیں ہے۔ میں بارہا گزارش کر چکا ہوں کہ میں بات کرتا ہوں اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کی۔ اگر کوئی بندہ اہل سنت والجماعت احناف دیوبند سے تعلق نہ رکھتا ہو، وہ میرا مخاطب نہیں ہے، وہ میری بات کو محسوس نہ کرے، وہ اپنا عقیدہ اپنے اکابر سے پوچھے، اس پہ دلائل قائم کرے۔ میں تو اپنے حضرات کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں بھی ہمارا عقیدہ یہ ہے اور ہمارے دلائل یہ ہے۔ اگر کسی کا یہ عقیدہ نہیں ہے، وہ اہل سنت والجماعت حنفی دیوبندی خود کو نہ کہے، کچھ اور کہنا چاہتا ہے تو نام رکھے، ہمیں اس سے کوئی جھگڑا نہیں، کوئی اس سے فساد نہیں، وہ ان کی اپنی مرضی۔ تو خیر یہ میں نے عرض کیا یہ مسئلہ ہے دعا، توسل بالدعا کا، کہ ہم دعا کرا سکتے ہیں زندہ سے بھی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبر پہ جائیں تو وہاں جا کر بھی ان سے درخواست کر سکتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے دعا کریں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں، حدیث پاک ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرا دنیا میں زندہ رہنا بھی تمہارے لیے بہتر ہے، میرا دنیا کو چھوڑ جانا بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ کیوں؟ میں دنیا میں نہیں ہوگا، تمہارے اعمال مجھ پر پیش ہوتے ہیں، جب کسی کا نیک عمل آئے گا تو میں خوش ہوں گا، اور کسی کا نیک عمل نہیں ہوگا تو استغفرت اللہ لکم، میں اللہ تعالیٰ سے تمہارے لیے استغفار کروں گا۔ یہ حدیث پاک کے اندر موجود ہے۔ نمبر 2،
توسل بالاعمال الصالحہ یعنی نیک عمل کا. اچھا یہاں بات ذہن نشین فرما لیں، چونکہ اصل بات ہماری چلی توسل بذات النبی کی، اس بارے میں تھوڑی سی بات مزید کھولتا ہوں. توسل بالاعمال کے تو سب قائل ہیں کہ نیک عمل کا وسیلہ دے کر اللہ سے دعا مانگی جا سکتی ہے، اور نبی سے دعا کرانا اس کے بھی قائل ہیں، ولی سے دعا کرانا اس کے بھی قائل ہے. مسئلہ یہ ہے کہ نبی دنیا میں نہ ہوں تو پھر ان سے دعا کی درخواست کرنا، یا ولی دنیا میں نہ ہو پھر دعا کی درخواست کرنا، وہاں اختلافات شروع ہوتے ہیں. نبی سے دعا کی درخواست کرنا اس میں کوئی کلام کی بات ہی نہیں ہے. میں اس لیے بات اچھی طرح سمجھا رہا ہوں کہ مسئلہ ذہن میں بٹھا لیں تاکہ کبھی بھی الجھن پیدا نہ ہو، کبھی بھی الجھن پیدا نہ ہو. ظاہر ہے کہ ہم نیک اعمال کو وسیلہ دے کر دعا مانگتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ ہے کہ اسے اللہ کا قرب ملتا ہے، تو پیغمبر کی ذات سے تو اللہ کا قرب زیادہ ملتا ہے، اس میں تو کوئی اشکال کی بات نہیں. نمبر 2 توسل بالاعمال الصالحہ کہ نیک اعمال کا وسیلہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا. صحیح بخاری میں حدیث الغار حدیث موجود ہے. میں پھر گزارش کر رہا ہوں، میں دلائل نہیں دے رہا، صرف سمجھانے کے لیے بس اوقات ایک دلیل یا اس کا اشارہ کر دیتا ہوں کہ 3 شخص گزشتہ امتوں میں تھے اور وہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے. راستے میں غار کے اندر وہ تینوں گئے تو باہر سے کوئی بادل طوفان ہوا چلی اور ایک غار کے سامنے چٹان بڑی گری، اس نے غار کا منہ بند کر دیا. تو ان نے زور لگایا لیکن چٹان بہت بڑی تھی، ان سے غار کا دروازہ کھلا نہیں. تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اپنا نیک عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں. تو ان تینوں میں سے ہر ایک نے اپنا نیک عمل پیش کیا. ایک نے کہا کہ یا اللہ تیرے علم میں ہے کہ فلاں بندہ میرے پاس مزدوری کرتا تھا، اس کے مزدوری کے پیسے بنتے تھے، وہ نہ لے سکا اور چلا گیا، میں نے اس کے پیسے سے بکری خریدی، پھر اس نے بچے دیے، پھر ریوڑ بنا. کچھ عرصے بعد میرے پاس آیا، اس نے مجھے آ کر کہا میرے مزدوری کے پیسے تمہارے پاس ہیں مجھے دو. تو میں نے کہا سارا ریوڑ تیرا ہے وہ لے جا. اس نے کہا آپ میرے ساتھ استہزاء کرتے ہو. میں نے کہا استہزاء نہیں کرتا، تیرا ہے. وہ لے گیا. کہ اللہ اگر یہ تیرے خوف کی وجہ سے تیرے لیے تھا، آپ نے اس عمل کو قبول فرمایا ہے تو اس چٹان کو ہٹا دے. کچھ چٹان ہٹ گئی، اتنی نہیں کہ جس سے وہ باہر جا سکے. پھر ایک نے اپنا نیک عمل پیش کیا کہ اللہ تیرے علم میں ہے کہ میں بکریاں چراتا تھا، دودھ لے کر آتا، سب سے پہلے اپنے والدین کو دیتا، اور میرے بچے جاگ بھی رہے ہوتے میں نہیں دیتا، والدین کو پہلے دیتا پھر بچوں کو دیتا. ایک شب میں آیا تو میرے والدین سوئے ہوئے تھے اور میرے بچے جاگ رہے تھے. بچوں نے دودھ مانگا تو میں نے نہیں دیا. اے اللہ میں پوری رات دودھ لے کر والدین کے سرانے کھڑا رہا. جب ان کی آنکھ کھلی تو میں نے ان کو دودھ پلایا پھر بچوں کو دیا. اے اللہ اگر آپ کے عمل قبول ہے تو ہماری چٹان کو ہٹا دو. کچھ چٹان اور ہٹ گئی لیکن اتنی نہیں کہ جس سے باہر نکل سکے. تیسرے کہا اللہ تیرے علم میں ہے کہ میرے چچا کی بیٹی تھی، میرے دل میں اس کے لیے محبت کے جذبات آ گئے، میں نے بہت مرتبہ کوشش کی، وہ میرے قابو نہیں آئی. ایک بار اس نے مجھے کہا اتنے غالباً 100 دینار مجھے دو، میں تمہاری خواہش پورا کرتی ہوں. میں نے 100 دینار دیے. خواہش پورا کرنے کے لیے بیٹھ گیا تو مجھے اس نے کہا اتق اللہ، خدا سے ڈرو، میں تو مجبور ہوں، غربت اور فاقہ کے ہاتھوں مجبور ہوئی ہوں. تو اللہ میں وہیں سے اٹھ گیا. تو اگر یہ تیری رضا کے لیے تھا، تیرے خوف کی وجہ سے تھا، تو اے اللہ تجھے اس عمل کا واسطہ دیتے ہیں تو اس چٹان کو ہٹا دے. چٹان ہٹ گئی، وہ تینوں باہر نکل آئے. تو دیکھو یہ اعمال کا وسیلہ ہے. توسل بالاعمال کے تو سبھی قائل ہیں. تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب کوئی نیک عمل کریں خالص اللہ کے لیے کریں. کبھی کوئی تکلیف مصیبت بیماری آ جائے تو نیک عمل کا وسیلہ دے کر اللہ سے دعا مانگ سکتے ہیں. اس کا طریقہ کیا ہے؟ اے اللہ جو فلاں میں نے کام کیا تھا تیری رضا کے لیے تھا، اپنے قبول فرما لی ہے، تو اے اللہ میں اس عمل کا وسیلہ دے کر آپ سے دعا مانگتا ہوں یا دعا مانگتی ہوں. اے اللہ تو اپنے کرم سے میری اس تکلیف کو ختم فرما. نمبر 3 توسل بالذوات الصالحہ، وسیلہ دینا کس کا؟ نبی کا، یہ بھی ذات صالحہ ہے، یا نبی کے علاوہ ولی کا، یہ بھی ذات صالحہ ہے. خواہ وہ دنیا میں ہوں خواہ وہ دنیا میں نہ ہوں، کسی بھی حالت میں. توسل بالذوات الصالحہ یعنی صالح نبی یا ولی، انبیاء یا اولیاء، سب کا یا کسی ایک کا وسیلہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا یہ بھی جائز ہے. دلائل اس پہ بہت ہے، میں پھر عرض کر رہا ہوں، میں اس پر دلائل نہیں دے رہا. توسل پر میرا بیان، میری فائل آپ منگوائیں اور اس کا تفصیل سے مطالعہ فرمائیں. میں
ایک دلیل سمجھانے کے لیے کہہ دیتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت ہے اور اس وقت قحط پڑ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اللہم انا کنا نتوسل بنبینا فتسقینا، اے اللہ جب ہمارے ہاں قحط پڑتا ہم آپ کے نبی کا وسیلہ دے کر دعا مانگتے تھے اور آپ قحط کو دور فرما دیتے، بارش برسی تھی۔ اے اللہ اب ہم آپ سے وسیلہ مانگتے ہیں، نحن نتوسل الیک بعم نبینا، ہم اپنے نبی کے چچا عباس بن عبد المطلب کا وسیلہ دے کر آپ سے دعا مانگتے ہیں، فسقنا، اے اللہ تو بارش برسا دے۔ کہتے ہیں اس کے بعد نتیجہ نکلا کہ بارش برسی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وسیلے میں نبی کے چچا کو پیش کیا، تو ظاہر ہے وہ نبی تو نہیں ہے، نبی کی ذات کا وسیلہ دینا اس کے قائل ہیں، تو نبی کے چچا کا وسیلہ دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو معلوم ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے علاوہ غیر نبی کے وسیلہ دے کر دعا مانگنے کے قائل تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ وسیلہ دے کر دعا مانگی۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو دعا مانگی ہے وہ نبی کے چچا کا وسیلہ دے کر، اس سے یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ غیر نبی کا وسیلہ دے کر دعا مانگنا جائز ہے۔ اب آگے مسئلہ کیا ہے کہ غیر نبی زندہ نہ ہو، اولیاء دنیا سے رخصت ہو جائیں، تو وفات کے بعد ان کی ذات کا وسیلہ دے کر دعا مانگنا جائز ہے یا جائز نہیں؟ وفات کے بعد بھی ان کی ذات کا وسیلہ دے کر دعا مانگنا جائز ہے، جس طرح ان کی زندگی میں ان کا وسیلہ دے کر دعا مانگنا جائز ہے۔ اس کی وجہ دو وجہ سے نشین فرما لیں۔ پہلے بنیادی وجہ سمجھ آئے گی تو دوسری خود وہ سمجھ آئے گی، اسی کا تتمہ ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہم جو ولی کی ذات کا وسیلہ دے کر دعا مانگتے ہیں اس کی وجہ ولی کی ذات نہیں بلکہ ولی کے نیک اعمال ہیں۔ کسی بندے کو بھی ہم اچھا سمجھتے ہیں تو اس کی ذات کے اعتبار سے نہیں، اس کے اعمال کے اعتبار سے۔ تو ولی کی ذات کا وسیلہ در حقیقت ولی کے اعمال ہی کا وسیلہ ہے۔ اگر کوئی ولی ہو اور خدا نہ کرے وہ مرتد ہو جائے، کوئی ولی ہو خدا نہ کرے وہ فاسق ہو جائے، گناہ کبیرہ کر لے، تو کوئی بھی اس کا وسیلہ نہیں دیتا۔ جس کا معنی ہے کہ وسیلہ جس بندے کا دیا جا رہا ہے اس کی ذات کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کی ذات سے سرزد ہونے والے نیک اعمال کی وجہ سے۔ تو توسل بالذوات الصالحہ در حقیقت توسل باعمال الذوات الصالحہ، یعنی کسی ذات کے نیک اعمال کی وجہ سے وسیلہ دیا جا رہا ہے، یہ بنیادی بات۔ اور توسل بالاعمال کے تو سب قائل ہیں، تو پھر اس میں کیا اشکال کی بات ہے کہ آدمی توسل بالصفات کا قائل نہ ہو؟ ہاں اگر وہ فوت ہو جائے تو پھر اس کا وسیلہ دے کر دعا مانگ سکتے ہیں۔ وجہ دیکھیں، جب تک ولی اس دنیا میں زندہ ہے تو جو بنیاد اس زندہ ولی کی ذات کا وسیلہ دے کر دعا مانگنی کی ہے وہ مزید پختہ بنیاد ہو جاتی ہے اس کی وفات کے بعد۔ کیوں؟ جب تک ولی زندہ ہے تو اس کے بارے میں ہم بے خوف نہیں ہیں، ہم اس کے بارے میں مطمئن نہیں ہیں، ہمیں کھٹکا موجود ہے کہ ہو سکتا ہے یہ مرتد ہو جائے، ہو سکتا ہے یہ فاسق اور فاجر ہو جائے، گناہ کر لے۔ لیکن جو ایمان اور نیک اعمال پر فوت ہو گیا ہے اب تو کوئی کھٹکا نہیں ہے کہ وہ مرتد ہو جائے گا، اب تو اطمینان ہے، اب تو کوئی خوف ہی نہیں ہے، اب تو امن ہے، اب تو کوئی کھٹکا نہیں کہ گناہ کبیرہ نہ کر لے۔ تو ولی کی زندگی میں اس کی ذات کا وسیلہ دے کر دعا مانگنے کی وجہ ولی کا ایمان اور ولی کے نیک اعمال ہے۔ لیکن کھٹکا ہے کہ موت سے پہلے خدا نہ خواستہ مرتد ہو جائے یا نیک اعمال چھوڑ کے گناہ کبیرہ کرے فاسق ہو جائے، لیکن ولی ایمان اور نیک اعمال پہ فوت ہو گیا، اب وہ کھٹکا بھی ختم ہو گیا۔ تو جو اس کی زندگی میں وسیلے کی بنیاد تھی اس کا ایمان اور نیک اعمال، تو موت کے بعد یہ بنیاد مزید پختہ ہو گئی۔ اس کو اہل علم کی زبان میں کہتے ہیں
کہ ولی کی ذات کا وسیلہ دے کر اس کی زندگی میں دعا مانگنا اگر جائز ہے تو اس کی موت کے بعد اس کی ذات کا وسیلہ دے کر دعا مانگنا بطریق اولا جائز ہے۔ یہ علماء کی زبان میں کہتے ہیں۔ تو میں نے بطریق اولا کا معنی سمجھا کہ بطریق اولا کا معنی کیا ہے کہ جو بنیاد ان کی زندگی میں دعا کی ہے، موت کے بعد وہ بنیاد مزید پختہ ہو جاتی ہے دعا مانگنے کی۔ اس لیے اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں، الجھن کے اندر نہیں رہنا۔ باقی کچھ اشکالات ہیں لوگوں کے توسل کے حوالے سے، دو چار میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ ایک اشکال کیا ہے؟ ایک اشکال یہ ہے کہ قرآن کریم میں جو اللہ تعالیٰ سے مانگا گیا ہے، دعائے منقول ہے، ان میں سے کسی دعا میں وسیلہ کا ذکر نہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ دیکھیے کسی بھی دعا میں وسیلہ نہیں ہے۔ تو جب قرآن کریم میں دعا کے ساتھ وسیلہ کا ذکر نہیں ہے تو پھر ہم کیوں وسیلہ کے قائل ہو؟ بھائی بات بڑی آسان ہے کہ ہمیں جس پیغمبر نے قرآن دیا ہے اسی پیغمبر نے قرآن کو سمجھانے کے لیے اپنے فرامین بھی دیے ہیں۔ تو جس طرح قرآن کریم دلیل شرعی ہے، حدیث پاک بھی دلیل شرعی ہے۔ تو یہ تو نہیں کہ جو مسئلہ قرآن میں ہوگا تو لیں گے، جو قرآن میں نہیں ہوگا تو نہیں لیں گے۔ یہ تو منکرین حدیث کا کام ہے، یا تو آپ حدیث کا انکار کرو۔ تو بھائی توسل کے بغیر دعا مانگنا قرآن سے ثابت ہے، اور توسل کے ساتھ دعا مانگنا حدیث سے ثابت ہے۔ تو ہم قرآن کریم کو بھی مانتے ہیں اور حدیث پاک کو بھی مانتے ہیں۔ اس پر جو بہت بڑی لیدہ ہوتی ہے وہ ہے جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر دعا مانگی، اور یہ مستدرک علی صحیحین میں روایت موجود ہے، تو لوگ کہتے ہیں تو قرآن کے خلاف ہے۔ آدم علیہ السلام کی قرآن میں دعا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اس میں تو کوئی ذکر نہیں ہے وسیلے کا، تو پھر ہم کیسے حدیث مان سکتے ہیں؟ بھائی حدیث قرآن کے خلاف نہیں ہے۔ ایک آدم علیہ السلام کی دعا وہ جو قرآن میں ہے، اور دوسری وہ دعا جو حدیث میں ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ دعائیں قرآن میں ہیں، کچھ دعائیں احادیث میں۔ تو جو قرآن میں دعائیں ہیں ان کو لے کر آپ ان دعاؤں کا انکار کر دیں گے جو احادیث میں، کہ چونکہ یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں نہیں ہے تو ہم نہیں مانتے۔ کچھ دعائیں قرآن میں اور زیادہ تر آپ کی دعائیں وہ حدیث کے اندر ہیں، اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ایسی دعائیں موجود ہیں کہ جو دعائیں آپ نے مانگی ہیں، اور ان دعاؤں میں بحق فلاں کا ذکر ہے، بحق سائل، بحق الفقیر، بحق فلاں، اس طرح کر کے تو وسیلے کے ساتھ دعائیں موجود ہیں۔ آدم علیہ السلام کی ایک دعا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین قرآن میں ہے، اور ایک دعا حدیث میں ہے کہ آدم علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر دعا مانگا اللہم انی اسألک بحق محمد ان تغفر لی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا آدم آپ نے محمد کا وسیلہ دے کر دعا مانگا ہے، کیف عرفت محمد ولم اخلقہ، ابھی تک تو ہم نے ان کو پیدا نہیں کیا تو آپ نے کیسے پہچان لیا ہے؟ تو آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ جب آپ نے مجھے پیدا فرمایا تو میں نے عرش کو دیکھا، تو عرش کے پاؤں کے اوپر لکھا ہوا تھا، عرش کے جو یعنی پائے جس کے اوپر عرش قائم ہے، لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو میں نے اس وقت اس بات کا یقین کر لیا کہ پوری کائنات میں سب سے زیادہ محبوب ذات یہ محمد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر دعا مانگا، ہم نے آپ کو معاف کر دیا، اور لولا محمد لما خلقتک، اگر ہم نے محمد کو پیدا نہ کرنا ہوتا ہم آپ کو پیدا نہ کرتے۔ اس حدیث مبارک پر جو اشکالات ہیں اس کے جوابات میں دے چکا ہوں، وہ اس کا موقع نہیں، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ میں دلائل نہیں دے رہا، صرف مسئلہ سمجھا رہا ہوں۔ تو جس طرح وسیلے کے بغیر دعا مانگنا قرآن میں ہے تو وسیلے کے ساتھ دعا مانگنا حدیث میں ہے۔ ہم قرآن بھی مانتے ہیں، حدیث بھی مانتے ہیں۔ افسوس اس وقت ہوتا ہے کہ جب خود کو اہل الحدیث کہنے والے حدیث کا انکار کرتے ہیں۔ چلو کوئی بندہ خود کو اہل قرآن کہتا ہے اور وہ کہ جی میں وہ بات مانتا ہوں جو قرآن میں، وہ نہیں مانتا جو حدیث میں ہے، بات تو غلط ہے لیکن سمجھ تو آتی ہے۔ اور جو بندہ خود کو اہل حدیث کہے
اور وہ کہ جی میں وہ دعا مانگتا ہوں قرآن میں وہ نہیں مانتا جو حدیث میں، تو کتنا تعجب ہوگا کتنا تعجب ہوگا۔ ان باتوں کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، دوسری بات کہ یہ کہنا کہ قرآن کریم میں وسیلے کے ساتھ دعا کا ذکر نہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں۔ قرآن کریم میں وسیلہ بالذات کا ذکر بھی موجود ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، تم اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو اور اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ صحابہ کرام لقد علم المحفوظون من اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کی رائے یہ تھی کہ اس سے مراد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، صحابہ کی رائے تھی کہ یہاں وسیلہ سے مراد عبداللہ بن مسعود کی ذات ہے۔ تو خیر یہ تو درمیان میں حوالہ ہے، لقد علم المحفوظون من اصحاب محمد، تو دیکھیں مفسرین نے اصحاب محمد کو محفوظون کہا ہے۔ میں جب کہتا ہوں صحابی محفوظ ہے تو لوگ کہتے ہیں کس نے لکھا ہے؟ آپ تفسیر قرطبی اٹھا کر دیکھیں، اور تفاسیر کے اندر بھی موجود ہے۔ تو قرآن کریم کے اندر بھی ہے۔ میرا ایک بار سندھ کا سفر تھا، تو راستے میں ایک جگہ ہم رکے، مسجد تھی، نماز پڑھی اور امام صاحب بڑی محبت سے ملے اور چائے کی دعوت دی، میں نے کہا پئیں گے۔ تو مجھے انہوں نے فرمایا کہ آپ لوگ وسیلے کے قائل ہیں، تو وسیلہ بالذات تو قرآن کریم میں نہیں ہے۔ میں نے کہا ہے؟ کہتے کہاں پر ہے؟ میں نے یہ آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، تو مجھے کہتے اس سے مراد تو اعمال ہے، یہ تو وسیلہ بالاعمال ہے، توسل بالاعمال الصالحہ ہے۔ تو میں نے کہا اتقوا اللہ کا معنی کیا ہے؟ اتقوا اللہ جب ہم کہتے ہیں اللہ سے ڈرو تو اس کا کیا معنی ہے؟ اللہ سے ڈرنے کا معنی کیا ہے؟ تقوی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تقوی کا معنی ہوتا ہے کہ نیک اعمال کرو اور برے اعمال سے بچو۔ تو تقوی میں تو نیک اعمال آگے ہیں، تقوی سے مراد بھی اعمال صالحہ، اور وابتغوا الیہ الوسیلہ، الوسیلہ سے مراد بھی اعمال صالحہ۔ میں نے کہا مولانا ایک چیز کا تکرار ہو اور معنی ایک ہو اسے کہتے ہیں تاکید، اور اگر ایک چیز کا تکرار ہو اور معنی الگ ہو اسے کہتے ہیں استیناف، اور بلاغت کا قاعدہ استیناف تاکید سے اعلیٰ ہوتا ہے۔ تو استیناف اور بلاغت کا تقاضا ہے کہ وسیلہ سے مراد اعمال لو۔ تو مجھے کہتے ہیں آپ نے تو مناظرہ شروع کر دی۔ میں نے کہا اگر میں کہتا آپ ٹھیک ہیں تو پھر ٹھیک تھا۔ یعنی عجیب بات ہے، جب آپ نے ایک سوال کیا ہے، میں نے سوال کا جواب دیا ہے، تو آپ اس کو مناظرے کے نام پہ کیسے رد کر رہے ہیں؟ میں تو نہیں کہہ رہا میں نے مناظرہ شروع کیا، آپ نے پوچھا اس کی دلیل کیا ہے، میں نے پیش کیا، آپ نے اس پر اعتراض کیا، میں نے جواب دیا۔ تو آپ کا اعتراض کرنا مناظرہ نہیں ہے اور میرا اس کا جواب دینا مناظرہ ہے؟ خدا سے ڈرو کرنے والی باتیں کیا کرو۔ خیر قرآن کریم اس کا ذکر موجود ہے۔ اچھا، اسی طرح بعض لوگ اشکال کرتے ہیں جی آپ توسل کے ساتھ مانگتے ہیں تو کیا اللہ تعالیٰ براہ راست نہیں سنتا؟ کیا اللہ تعالیٰ کو اس کے محتاج ہے کہ درمیان میں وسیلہ دو؟ ہم نے کہا بات یہ نہیں ہے، توسل کے بغیر دعا مانگے تب بھی قبول ہوتی ہے، توسل کے ساتھ مانگے جلدی قبول ہوتی ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ ایو دعائے اسرع، حضور سب سے جلدی دعا کون سی قبول ہے؟ فرمایا بعد الصلاۃ المکتوبہ، فرض نماز کے بعد۔ اب اگر کوئی بندہ پوچھے فرض نماز کے بعد دعا اللہ سنتے ہیں تو ویسے مانگے تو پھر نہیں سنتے؟ تو پھر بھی سنتے۔ ابلیس خدا کا دشمن تھا، اس نے اللہ سے دعا مانگی انظرنی الی یوم یبعثون، اللہ مجھے قیامت تک کے لیے عمر دے دو۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ تو اللہ تو اپنے دشمن کی بھی سنتے ہیں، تو اس میں تو کافر ہونا بھی شرط نہیں ہے۔ تو یہ بات فضول ہے کہ اللہ تعالیٰ ویسے نہیں سنتے۔ لیکن جس طرح بعض مقامات اور بعض اوقات کو خصوصیت حاصل ہے، ملتزم پہ دعا مانگے اللہ قبول فرماتے ہیں، کیا معنی؟ جلدی کرتے ہیں۔ اگر کوئی انسان فرض نماز کے بعد دعا مانگے اللہ قبول فرماتے ہیں، بارش برس رہی ہو دعا مانگے قبول فرماتے ہیں، جمعہ کی دن خاص گھڑی ہے دعا مانگے قبول فرماتے ہیں۔ تو معنی یہ ہے کہ بعض اوقات اور بعض مقامات ایسے ہیں کہ جس میں دعا جلدی قبول ہوتی ہے، اسی طرح توسل کے ساتھ دعا مانگی جائے تو دعا جلدی قبول ہوتی ہے۔ ایک اشکال یہ کیا جاتا ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے وسیلہ کے ساتھ دعا مانگنے کو مکروہ لکھے، اور حضرت امام صاحب کی عبارت پیش کی جاتی ہے قال ابو حنیفہ و صاحبہ رضی اللہ عنہ یکرہ ان یقول الداعی اسألک بحق فلان او بحق انبیاء و رسولک و بحق البیت الحرام والمشعر الحرام ونحو ذالک، کہ امام ابو حنیفہ اور آپ کے دونوں شاگرد امام ابو یوسف و امام محمد فرماتے تھے کہ یوں دعا مانگنا مکروہ ہے، اسألک بحق فلان،
یا اللہ میں فلاں کا واسطہ دے کر دعا مانگتا ہوں یا انبیاء کا واسطہ دے کر مانگتا ہوں، تو تمہارے امام مکروہ کہتے ہیں، تو آپ اس کو کیسے کہتے ہو کہ جائز ہے بلکہ مستحب ہے؟ پھر جب ہمارے امام کا قول ہوگا تو اس کا معنی ہم ہی بیان کریں گے نا، یہ تو نہیں امام ہمارے کا قول ہو اور تشریح آپ کرو، قرآن ہمارا ہو اور تشریح قادیانی کریں، قرآن ہمارا ہو تشریح اس کی یہود و نصارہ کریں۔ پھر جب ہمارے امام کا قول ہے تو ہم ہی تشریح کریں گے نا، تو ہم وہ تشریح کریں گے جو ہمارا مسلک ہے، اس کو اچھی ہمارا مذہب اچھی سے اچھی۔ اصل مسئلہ کیا ہے کہ اہل سنت والجماعت اس بات کے قائل ہیں کہ کوئی چیز اللہ کے ذمے لازم اور واجب اور فرض نہیں ہے۔ معتزلہ کہتے ہیں نہیں، اللہ تعالیٰ کے ذمے بہت ساری چیزیں لازم اور فرض واجب ہے، معتزلہ کہتے ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے معتزلہ کی یہاں تردید کی ہے کہ یہ کہنا اللہم انی اسألک بحق فلان علیک، کہ اللہ فلاں بندے کا جو تیرے اوپر لازمی حق ہے میں اس کا وسیلہ دے کر دعا مانگتا ہوں، یہ مکروہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے ذمے کسی کا حق لازمی قرار دینا اور پھر اس کا وسیلہ دے کر مانگنا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں؟ اہل سنت والجماعت اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ذمے کوئی چیز لازم نہیں ہے، اللہ بطور احسان، بطور کرم، بطور فضل اپنے ذمے چیزیں ضروری قرار دے لیتے۔ باپ ہے، اس کو ملنے کے لیے بیٹا آئے تو باپ کے بیٹا آپ میرے پاس آئے تو میرے ذمے ہے میں تمہیں کھانا کھلاؤں، تو یہ جو باپ نے کہا میرے ذمے ہے، یہ کیا؟ یہ باپ کی عصمت کا تقاضا ہے۔ فلاں بیٹے کو چاہیے باپ کی خدمت کرے یا باپ کے ذمے ہے کہ بیٹے کی خدمت کرے؟ نہیں بیٹا آپ سفر کر کے میرے ذمے ہے میں آپ کا خیال رکھوں، خیال تو بیٹے کو رکھنا چاہیے، لیکن یہ باپ بڑا ہے، اس کے بڑے پن کا تقاضا ہے، جو بات اس کے ذمے فرض ہے اس کو بھی اپنے ذمے لے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو سب سے بڑے ہیں، اللہ کے ذمے تو کوئی چیز لازم نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بطور احسان کے بعد ذمے اپنے چیزیں ذمے لے لیتے ہیں، وگرنہ حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کے قائل ہیں۔ دیکھو اس کی وجہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت اتحاف السادۃ المتقین کے اندر موجود ہے، فرماتے ہیں اذ لیس لأحد علی اللہ حق، کسی کی اللہ کے ذمے کوئی ضروری حاجت نہیں ہے کہ اللہ کے ذمے لازم پورا کرنا۔ وَأَمَّا مَا وَرَدَ مِنْ قَوْلِ الدَّاعِ، البتہ یہ جو احادیث کے اندر دعائیں آتی ہیں اللہم انی اسألک بحق السائلین علیک وبحق ممشای الیک فالمراد بالحق الحرمہ او الحق الذی وعد بمقتضی الرحمہ، تو جب حدیث میں موجود ہے اللہ کے نبی نے دعائیں مانگی ہیں اللہم انی اسألک بحق السائلین علیک، کہ اللہ جو سائلین کا آپ کا حق آپ کے اوپر حق ہے میں اس کا واسطہ دے کر دعا مانگتا ہوں، تو امام صاحب کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ تو وہ فرما رہے ہیں کہ یہ اس انداز میں دعا کرنا کہ اللہ آپ کے ذمے جو فلاں کا حق لازم ہے میں اس کا واسطہ دے کر دعا مانگتا ہوں، یہ تو مکروہ ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ اللہ جو آپ نے بطور کرم اپنے ذمے حق لیے ہیں میں اس کا واسطہ دے کر مانگتا ہوں، تو پھر ٹھیک ہے۔ تو خیر میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت احناف دیوبند توسل بالدعا کی بھی قائل ہیں، توسل بالاعمال الصالحہ کی بھی قائل ہیں، اور توسل بالذوات الصالحہ نبی یا ولی کی کا وسیلہ دے کر دعا مانگنا جائز ہے، خواہ ان کی زندگی میں ہو خواہ ان کی زندگی کے بعد ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عقائد پڑھنے کی، عقائد سمجھنے کی، عقائد لکھنے کی، محفوظ رکھنے کی، اور امت کے ایک ایک فرد تک ان عقائد کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔